السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا۔ پھر وہ ایک مہم پر نکل پڑا، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہ پہنچا تو اس نے پایا کہ وہاں پر ایسی قوم ہے جس کے اور سورج کے درمیان کوئی اوٹ نہیں ہے۔ سورج ان لوگوں کے اوپر بغیر اوٹ کے نکلتا ہے، اور بات اسی طرح سے ہے۔ یقیناً اس کے پاس جو کچھ تھا علم کے اعتبار سے ہم نے اس کا احاطہ کر لیا تھا۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 اور اسی سورت سے آیت نمبر 89، 90، 91، یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش بھی کیا گیا۔ سامعین اکرام، ذوالقرنین جو کہ ایک مقتدر بادشاہ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اس سبب سے، ہر اس وسیلے سے، ہر ان اسباب سے اور وسائل سے اللہ نے بہرور کیا تھا جو ایک زبردست قسم کے بادشاہ کو ہونا چاہیے، اور اس کی مہم یہ تھی کہ پوری دنیا کی سیر کرنا ہے اور ہر جگہ کے قوم کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کو پہنچانا ہے۔ اس کے بارے میں یہودیوں نے ذکر کیا، جیسا کہ ہم نے کل بتلایا کہ یہودیوں نے قریش مکہ کو ریڈی کیا، تیار کیا کہ آپ لوگ اگر یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی مرسل ہیں یا نہیں، تو آپ ان سے 3 سوالات کیجئے، اور ان 3 سوالات میں جو دوسرے نمبر پر سوال تھا وہ یہی کہ اس آدمی کے بارے میں بتائیے جس نے مشرق و مغرب کے سفر کو طے کیا، اس آدمی کے بارے میں بتلائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالقرنین، جن کا نام ان لوگوں نے نہیں لیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں ذوالقرنین کا مکمل ذکر کیا، اور اس قرآن کریم میں ذوالقرنین کے 3 سفروں کا ذکر ہے، 3 سفر، جس میں سے ایک سفر کے بارے میں کل ہم نے آپ کے سامنے بتلایا تھا کہ مغرب الشمس، اس جگہ پر وہ پہنچا جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے۔ یعنی سورج غروب ہوتا ہے مطلب زمین نہیں، بلکہ وہ مقام جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے، جہاں پہ زمین بالکل ختم ہے، اور اس کے بعد بالکل سمندر ہے، سمندر کا پانی ایسا کالا ہے کہ دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ وہ کیچڑ ہے، اور سورج وہیں پہ غروب ہوتا ہے۔ وہاں پر پہنچ کر کے وہاں کے قوم کے لوگوں کو انہوں نے مغلوب کیا، اور پھر کہا کہ اگر یہ قوم کے لوگ سب مان لیں گے تو ان کے اوپر جو ہے ان کو میں چھوڑ دوں گا، اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانیں گے، نیک اعمال انجام نہیں دیں گے، تو پھر ان کو سزا بھی دوں گا، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زبردست اور بدترین عذاب سے دوچار کرنے والا ہے۔ مغرب کا سفر طے کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ دوسرا سفر کا ذکر ہے، آیت نمبر 88، 89، 90، 91، ان 3 آیتوں میں ایک دوسرے سفر کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک مہم پر نکلا، یعنی مغرب کا جب اس نے سفر طے کر لیا تو وہاں سے نکلا مشرق کے سفر کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ چلتے چلتے وہ ایسے مقام پر پہنچا جہاں پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ محترم سامعین کرام، ہم آپ کو یہاں پر بتلا دیں کہ جب مغرب کے یعنی پشچم سے جب یہ چلا یہ ذوالقرنین، اور چلتے چلتے رستے میں جتنے بھی، مفسرین نے لکھا ہے کہ رستے میں جتنے بھی قوم، جتنی امتوں سے اس کا سابقہ پڑتا، جتنے بھی قوم سے، جتنے بھی امتوں سے اس کا سامنا ہوتا، سب کو یہ مقہور اور مغلوب کرتے چلا، سب سے جنگ کیا، سب کو ہرایا، سب کو انڈر میں لیا۔ جن لوگوں نے مان لیا، جن لوگوں نے، سب کو اس نے دعوت بھی دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، سب کو توحید کی بھی دعوت دیتے ہوئے چلا۔ جن لوگوں نے اس کی دعوت کو مان لیا اس کو چھوڑ دیا باعزت اور اپنے انڈر میں رکھا، لیکن جن لوگوں نے ذوالقرنین کی دعوت کو قبول نہیں کیا اس کو اس نے ذلیل و رسوا کیا، سب کو اپنے انڈر میں کیا، اور جتنے بھی مقہور و مغلوب قوم رستے میں تھے سب سے وہ کام لیا جو اس کے لشکر کے لیے ہو اور مخالفین کے خلاف ہو، یعنی جس ملک کے خلاف لڑنا ہے اس کے لیے ان لوگوں سے جتنی مدد ہو سکتی تھی اپنے لشکر کے لیے
وہ سارا مدد لیتا اور سب کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے وہ بڑے لشکر کے ساتھ چلتا چلا جا رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ چلتے چلتے بالکل پورب علاقے میں، چلتے چلتے بالکل پورب کے علاقے میں اس مقام پر پہنچا جہاں پر سے سورج طلوع ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وجدہا تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، تو دیکھا کہ سورج ایسے لوگوں پر طلوع ہو رہا ہے، سورج ایسے لوگوں پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے ہم نے ان کے اور سورج کے درمیان کوئی اوٹ نہیں بنایا. مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسے قوم کے پاس پہنچے جن کے اوپر تہذیب و تمدن ابھی پہنچی ہی نہیں تھی، بالکل کنارے میں، ایسے علاقے میں جہاں کے لوگ تہذیب و تمدن سے بالکل نہ آشنا، بالکل مہذب نہیں، نہ گھر بنا سکتے ہیں، نہ رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ ہے. پہاڑوں کی غاروں میں یہ لوگ رہتے تھے، حتیٰ کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ لوگ کپڑا بھی نہیں پہنتے تھے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وجدہا تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، تو دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں پر طلوع ہو رہا ہے جن کے لیے ہم نے سورج کے درمیان کوئی اوٹ نہیں بنایا تھا. سورج ان کے بالکل جسم پر ہی طلوع ہو رہا ہے. نہ وہ لوگ مکان بنا کر کے رہتے تھے، نہ گھر بنا کر کے رہتے تھے، کوئی ایسی تہذیب و تمدن کی چیز نہیں. یہاں تک کہ مفسرین نے کہا کہ وہ لوگ غاروں میں اپنی زندگی گزارتے تھے. امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہم سے یہ بیان کیا گیا، ہمارے پاس یہ بات پہنچی کہ یہ ایسی قوم تھی کہ جب سورج طلوع ہوتا تو یہ لوگ پہاڑوں کے غاروں میں چلے جاتے، سرنگوں میں رہتے، دن بھر رہتے تھے، اور جب سورج غروب ہوتا تو پھر یہ لوگ باہر نکلتے اور کام کاج میں لگ جاتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، یہ معاملہ اسی طرح ہے، حقیقت حال یوں بالکل ایسے ہی جیسے ہم بیان کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ اگر ذوالقرنین کے تعلق سے کوئی ادھر ادھر کی بات کرتا ہے وہ بات نہیں مانا جائے گا، بات وہی مانی جائے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے. اور یہی اصل میں ذوالقرنین کے حالات ہیں. ذوالقرنین کے بارے میں کوئی کہے کہ نہیں یہ ایسا تھا، نہیں اس کے ساتھ وہ چیز تھا، نہیں یہ ہواؤں کے دوش پر چلتا تھا، نہیں اس کے پاس بہت سارے جن تھے، ایسی بہت ساری باتیں لوگ بیان کرتے ہیں. تو کہا کہ یہ سب باتیں صحیح نہیں، بلکہ باتیں وہی صحیح ہے جو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور جو کچھ اس کے پاس تھا تمام چیزوں کے علم کا ہم نے احاطہ کر لیا تھا. مطلب ذوالقرنین کیا تھا، کہاں کا تھا، کدھر کا رہنے والا تھا، اس نے کیسے زندگی گزاری، کون کون لوگ ان کے ساتھ ہوئے، اس کے فوج میں ہر جگہ کے لوگ تھے، ہر رقم کے لوگ تھے، ہر طرح کے لوگ تھے، ہر علاقے کے لوگ تھے، اس نے کیا کیا فتح کیا. یہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب ہمارے احاطہ علم میں. سامعین اکرام، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 5 میں کہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ جس کے اوپر نہ زمین کی کوئی چیز پوشیدہ ہے اور نہ آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ ہے. ذوالقرنین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل صحیح علم ہے. اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصراً اتنا ہی بتلایا اس دوسرے سفر کے بارے میں. ابھی وہاں کے لوگوں کو انہوں نے مغلوب کیا ہوگا، ان کو دعوت دیا ہوگا، بہت ساری باتیں ہوئی ہوں گی جس کا ذکر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بیان فرمایا ہے، اور ہمارے لیے بھی اس کے ذکر کو چھیڑنا اور کھودنا ضروری نہیں ہے. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تیسرے سفر کا ذکر کیا ہے جس کے بارے میں انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے باتیں پیش کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنائے، آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.